حضرت فاطمہ صغرا ہے آپ کی شہزادی، بیمار ہے، شہزادی دیکھ رہی ہے چچا عباس بھی تیار ہو رہے ہیں، بھائی علی اکبر بھی تیار ہو رہے ہیں، پھوپھی زینب بھی تیار ہو رہی ہے، اہل بیت اطہار کا ہر فرد آج تیار ہو رہا ہے، سامان باندھا جا رہا ہے، شہزادی بستر پر پڑی ہوئی ہے، علالت کی حالت میں ہے۔ عرض کرنے لگی کہ پھوپھی زینب کہیں پر جا رہے ہیں، بھیا علی اکبر کہیں پر جا رہے ہیں، چچا عباس کہیں پر جا رہے ہیں۔ امام عالی مقام سے عرض کرنے لگی کہ بابا کہیں پر جا رہے ہیں ہم؟ کہا کہ شہزادی ہاں ہم جا رہے ہیں، لیکن تمہیں یہاں پر انتظار کرنا ہوگا، تمہاری نقاہت تمہیں چلنے نہیں دے گی، سفر بڑا طویل ہے، تم کو یہاں پر امتحان دینا ہوگا، ہمارا امتحان کربلا میں ہوگا، تمہارا امتحان مدینے کی گلیوں میں ہوگا، تمہارا امتحان مدینے کی گلیوں میں ہوگا، ہم تمہیں کربلا سے یاد کریں گے، تم ہمیں مدینے میں یاد کرتے رہنا، مدینے میں یاد کرتے رہے۔ شہزادی نے عرض کی کہ بابا میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں، دیکھیے میرے پاس قوت ہے۔ شہزادی نے پوری قوت کو ایکجٹ کیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہا کہ بابا دیکھیے میں چلنے کے لائق ہوں، مجھے چلنا آتا ہے۔ شہزادی نے ایک قدم آگے بڑھایا، جب دوسرا قدم اٹھایا تو کمزوری کی حالت میں نیچے گر پڑی، بے ہوش ہو گئی، گھر میں کوہرام اٹھ گیا، آہو بکا کی صدائیں بلند ہوئی، حضرت صغرا کے چہرے پر پانی مارا گیا۔ جب ہوش آیا کہا کہ بابا یہ کیسی جو ہے سو ہم پر صبر کی گھڑیاں ہے۔ امام عالی مقام نے شہزادی کو صبر کی تلقین کی، اپنی شہزادی کی پیشانی کے بوسے دیے، کہا کہ صغرا الوداع، آخری سلام لے لو اپنے بابا کا، میں جا رہا ہوں، اب پتہ نہیں کہ تم بابا کو دیکھ پاؤ گی یا نہ دیکھ پاؤ گی۔ یہ کیسی گھڑیاں اہل بیت کے گھر کے اوپر ہے۔ امام عالی مقام نکل رہے ہیں، رات کا اندھیرا ہے۔ ایک وقت مدینے پر وہ تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام مدینے کو آ کر رونق بخش رہے تھے، آج وہ مدینہ حضور کے آل کے جلووں سے محروم ہونے جا رہا تھا۔ روضہ اطہر سے جو ہے غم کی صدائیں بلند ہو رہی تھی کہ جس کو میں نے اپنے کندھوں پر پالا تھا، جس سے میں نے بے انتہا محبت کی تھی، وہ حسین آج جا رہا ہے۔ امام عالی مقام اپنے گھر سے نکل رہے ہیں۔ حضرت صغرا نے، فاطمہ صغرا نے عرض کی کہ بابا ایک عرضی ہے قبول فرمائے۔ کہا کہ شہزادی بتاؤ کیا؟ کہا کہ بابا میں نقاہت میں ہوں، میں بیماری میں ہوں، میں چل نہیں سکتی، یہ احسان کر دیجئے کہ میری چارپائی کو گھر کے دروازے تک لا کر رکھ دیجئے تاکہ آپ کو جاتا ہوا دیکھوں، تاکہ آپ کو جاتا ہوا دیکھوں اور بار بار پلٹتے رہنا، کیا پتا یہ بیماری مجھے موت تک لے جائے، کیا پتا آپ کا دیدار پھر ہو یا نہ ہو، میں آپ کو یاد کرتی رہوں گی۔ امام عالی مقام نے چارپائی کو جو ہے دروازے کے پاس رکھ دیا۔ بیمار صغرا امام عالی مقام کے جلووں کو دیکھ رہی ہے، باپ کی حسرت بھری نگاہیں کبھی راستے کو دیکھتی ہے، کبھی پلٹ پلٹ کر صغرا کو دیکھتی، اس باپ کے دل کا احساس جو اپنی بچی کو چھوڑ کر جا رہا ہے، بیماری کی حالت میں اپنی شہزادی کو چھوڑ کر ایسے سفر پر جا رہا ہے جہاں سے آنا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ وعدہ ہو چکا تھا کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ باپ اپنی بیٹی کو بار بار حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، جا رہا ہے، اور بیٹی کی نگاہیں اپنے بابا کو تک رہی ہے کہ یہ زندگی رہے یا نہ رہے، یہ جلوے کب ملے۔ امام مدینے سے نکل گئے۔